بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پنجاب میں ایک نیا سسٹم رجسٹری کے حوالے سے آیا ہے جسے ای رجسٹری کہا جا رہا ہے یا جسے آن لائن رجسٹری کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس حوالے سے کئی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں خود بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ بنا ہے کہ جیسے ہی یہ نیا سسٹم آیا ہے، اس سے کئی ایریاز کی رجسٹریز ہونا بند ہو گئی ہیں۔ اب وہ کون سے ایریاز ہیں اور کیوں ان کی رجسٹریز نہیں ہو رہی؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو تو دیہاتی علاقے ہیں یعنی رورل ایریاز ہیں، ان کی رجسٹریز تو ہو رہی ہیں، لیکن جو اربن ایریاز اور اربن ایریا میں بھی وہ ایریاز جن کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے، ان کی رجسٹری نہیں ہو رہی۔ ایٹ لیسٹ جو میرا ڈسٹرکٹ ہے اس میں تو نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی اس کو میں یہاں ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ کافی ایک سیریس سا ایشو ادھر بنا ہوا ہے جس کو آج تقریباً 10 روز ہو گئے ہیں، لیکن یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا۔ یہ میں آپ کے سامنے کچھ تصاویر کی مدد سے اس کو واضح کرتا ہوں کہ یہ ایشو ہے کیا ہمارے ادھر۔ ابھی یہ آپ کے سامنے ایک فرد ہے۔ اب اس فرد میں یہ آپ کو کھیوٹ نمبر نظر آ رہے ہیں، یہ خسرہ نمبرات لکھے ہیں، اور یہ آگے ان کی قیمت لکھی ہے۔ کون سی قیمت؟ یعنی ڈی سی ریٹ کے مطابق ان کی کیا قیمت ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کھیوٹ نمبر لکھا ہوا ہے، آگے اس میں یہ 14 خسرہ جات ہیں، اور ان کے آگے یہ کیا لکھ دیا گیا ہے؟ مین روڈ۔ یعنی یوں بتایا گیا ہے کہ یہ تمام خسرہ جات مین روڈ پہ ہیں، اور ان کا ریٹ کیا ہے؟ 9,41,000۔ اب یہ میرا موضع ہے جس میں رہتا ہوں۔ اب یہاں ہر زمین کو، خواہ وہ خسرہ کہیں بھی ہے، اس کا رستہ ہے یا نہیں ہے، اس پہ کوئی آبادی ہے، گیس بجلی سیوریج ادھر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو انہوں نے مین روڈ لکھ دیا ہے، حالانکہ وہ مین روڈ پہ ہے ہی نہیں ہے۔ میرے موضع کے 418 خسرہ جات ہیں۔ اب ان کے مطابق یعنی جو اراضی ریکارڈ سینٹر ہے ان کے مطابق ہمارے 418 خسرہ جات وہ مین روڈ پہ ہیں، اور ان کا ریٹ کیا ہے؟ 9,41,000 روپے۔ یعنی جو بندہ 10 مرلے کا مالک ہے اسے انہوں نے بیٹھے بٹھائے 1 کروڑ کا مالک بنا دیا ہے۔ خوش ہونے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ وہاں زمین کا ریٹ 10 مرلے کا کہیں 20 لاکھ ہے، کہیں 30 لاکھ ہے، کہیں 40 لاکھ ہے، کیونکہ روڈ پہ ہے ہی نہیں ہے۔ کچھ روڈ پہ ہوں گے اور کچھ باقی ہٹ کے ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ ادھر کئی خسرہ جات لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے سامنے مین روڈ لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے، یہ میں نے ابھی ایک آپ کے سامنے ایک رجسٹری جو تیار کی گئی ہے، وہ میں نے، یہ میرے موضع کی نہیں ہے، یہ کسی اور موضع کی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، یہ رکھی ہے۔ اس میں یہ قیمت لکھی گئی ہے 14,20,000۔ یہ کون سی قیمت ہے؟ یہ ڈی سی ویلیو کے مطابق اس کی قیمت ہے، جو رہائشی رقبے کی، یہ کسی گلی کے اندر ایک پلاٹ ہے، اس کی یہ قیمت ہے، لیکن ویلویشن ٹیبل کے مطابق کمرشل ریٹ لگا دیا گیا ہے جو کہ 28 لاکھ ہے، یعنی ڈبل ریٹ لگا دیا گیا ہے۔ اب آپ نے ٹیکس ادا کرنے ہیں کس کے اوپر؟ اس ریٹ کے اوپر، 28 لاکھ کے اوپر۔ یہ تو ادھر یعنی 2 لاکھ اس کا رہائشی کا ریٹ ہے اور کمرشل کا ریٹ 4 لاکھ ہے، اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے۔ لیکن کئی جگہوں پہ جو رہائشی ریٹ ہے وہ 4 لاکھ روپے آ رہا ہے، جبکہ جو کمرشل ریٹ ہے وہ 11 لاکھ، 12 لاکھ، 15 لاکھ روپے آ رہا ہے۔ تو جب رجسٹری تیار ہوتی ہے اس میں کمرشل ریٹ لگا دیا جاتا ہے۔ اب اون ہولڈ پڑی ہیں بے شمار رجسٹریز، لوگوں نے تیار کروا لی ہیں، سٹیمپ پیپرز نکلوا لیے ہیں، لیکن اب رجسٹری نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ سب رجسٹرار آفس کہتے ہیں کہ جناب پھر اس ریٹ پہ ہمیں ٹیکسز دیں جو آپ کا ریٹ ادھر فرد پہ لکھا ہے۔ کمپیوٹر والوں کے پاس جائیں تو وہ اپنی سٹوریاں سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو خود کچھ نہیں کر رہے، یہ سسٹم کے اندر یہ ایک طرح سے آٹو جنریشن ہے کہ مین روڈ لکھ دیا جاتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آج کتنے روز ہو گئے ہیں، ایک دفتر سے دوسرے دفتر، دوسرے سے تیسرے دفتر، سب کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اے ڈی سی آر صاحب سے میٹنگز ہوئیں، انہوں نے حامی تو بری ہے کہ اس کو فل فور سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن 10 دن تو ایٹ لیسٹ گزر گئے ہیں مختلف آفیسز کو انفارم کرتے ہوئے۔ اب کب یہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے۔ میں اس میں ایک ایپلیکیشن بھی موو کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں۔ اے ڈی سی آر صاحب کو یہ لکھا ہے کہ میں محمود آباد کا رہائشی و سکونتی ہوں، گزارش ہے کہ ہر سال زمینوں کی ریٹ لسٹ تیار کی جاتی ہے جس میں روڈ کا ریٹ اور
بیک ایریا کا ریٹ الگ الگ ہوتا ہے. اب یہ ریٹ کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے ڈیفائن کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ بھی آپ کے سامنے، یہ محمود آباد، یہ میرے موضع کا نام ہے. اب اس میں جو روڈ پہ ہے اس کا ریٹ اور ہے، یہ اس میں لکھا گیا اپ ٹو 30 فیٹ، یعنی 30 فٹ تک جو روڈ کے اوپر ہوگا اس کا یہ ریٹ ہے. جو اس سے زیادہ ہوگا یعنی 30 فٹ سے پیچھے کا جو ایریا ہے اس کا یہ ریٹ ہے تو یہ برابر ہی لکھا ہوا. یہ جو اس سے پیچھے ہے اس کا یہ ریٹ ہے، اور جو 16 فٹ گلی میں ہے اس کا یہ ریٹ ہے. یہ میں یہاں کلیئر کروں، یہ پرانی ذرا ریٹ لسٹ ہے، 2 سال پرانی، لیکن ابھی میرے پاس یہی تھی. یہ میں نے ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو یہاں سامنے ڈسپلے کیا ہے. یہ پھر لکھا ہے کہ جو ذرا بیک ایریا ہے جس میں چھوٹی گلی ہے اس کا کیا ریٹ ہے، وہ یہ ہے. یعنی ہر ایریا کا ڈفرینٹ ریٹ آ رہا ہے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں ابھی، یہ جو ہائیسٹ ریٹ ہے محمود آباد میں، اور وہ بھی جو کمرشل ریٹ ہے، یعنی رہائشی زمینوں پہ بھی کمرشل ریٹ اپلائی کیا جا رہا ہے، اور اس کے مطابق پھر یہ رجسٹریز ہو رہی ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ رجسٹریز ہوں گی. اچھا، میں ابھی یہ جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کر رہا تھا. یہ اس میں نے لکھا یہ کہ کمپیوٹرائز فرد میں ہر طرح کی زمین کو مین روڈ پر ظاہر کرتے ہوئے کمرشل ریٹ لگایا جا رہا ہے. مثلا موضع محمود آباد میں ہر خسرہ کا ریٹ 9,41,000 روپے فی مرلہ لگ رہا ہے، جبکہ بمطابق ریٹ لسٹ بیک ایریا کا ریٹ 2 لاکھ روپے فی مرلہ ہے. آگے جناب یہ میں نے لکھا یہ کہ اسی موضوع کی کھیوڑ نمبر 15 خسرہ نمبرات، یہ آگے خسرہ نمبرات لکھے ہیں، کا کوئی ایک بھی خسرہ مین روڈ پر نہ ہے. یعنی یہ جو کھیوڑ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا ایک بھی خسرہ روڈ پہ نہیں ہے، بلکہ بعض کا تو رستہ بھی نہ ہے، لیکن فرد میں مین روڈ کا ریٹ لگایا جا رہا ہے جو غلط ہے. اس کی فوری درستگی ضروری ہے. آگے جناب یہ لکھا ہے یہ کہ اربن ایریا میں موجود دیگر موضع جات میں بھی یہی مسئلہ درپیش ہے. اس سے خرید و فروخت پر بھاری ٹیکسز ادا کرنے پڑ رہے ہیں. یعنی اگر کسی نے رجسٹری کروانی ہے تو اس نے کمرشل ریٹ کے ٹیکسز ادا کرنے ہیں، پھر اس کی رجسٹری ہوگی. یہ کہ ریٹ لسٹ کی تیاری میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، اب یہ میری ایک سجیشن تھی جو میں نے اے ڈی سی آر صاحب کو بھی دی کہ جناب اس پہ تھوڑا سا غور کریں. پٹواری سے ڈی سی صاحب تک کوئی جیلم سے نہ آئے. یہ صرف جیلم میں نہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی مقامی بندہ نہیں ہوتا ریٹ لسٹ کی تیاری کے وقت. ڈی سی صاحب سے لے کے پٹواری صاحب تک لوکل کوئی بھی نہیں ہوتا، دوسرے اضلاع سے آئے ہوتے ہیں. اس عمل میں مقامی لوگوں کی شمولیت ضروری ہے. جب آپ کسی ایریا کا ریٹ مطلب تعین کرنے لگے ہیں تو مقامی بندے کو شامل کریں. مقامی کون ہے؟ اس میں اراضی مالکان ہیں، اس میں جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، اس میں نمبردار ہے، اس میں کونسلر وغیرہ ہے. یعنی کسی کی تو نمائندگی اس میں ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے، کوئی انپٹ اپنی دے سکے. لیکن اراضی مالکان اس پورے عمل سے بے خبر ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور ریٹ لسٹ بن رہی ہے. آگے جناب یہ بھی ایک میری سجیشن تھی یہ کہ اے سی اور ڈی سی صاحبان کے فیس بک پیجز ایسے معاملات کی تشہیر کے لیے بہترین ذریعہ ہیں. ان پیجز اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو پبلک کی آگاہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اب یہ میں نے کیوں کہا، ہم یہ میں کلیئر کروں کہ میں اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں اس کو درست کیا جائے، دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں، اور میرا ساتھ میرے ایک دوست ہیں یہاں وکاس جواد ایڈوکیٹ صاحب، وہ اس میں اسسٹ کر رہے ہیں. ہم اکٹھے ہی اس کی ایفرٹ میں لگے ہیں کہ اس کو جلد از جلد کسی طرف لگایا جائے. تو اس میں ہم جب اراضی ریکارڈ والوں سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جب ریٹ لسٹ بنتی ہے تو 7 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ کسی کا آبجیکشن ہے تو وہ 7 دن کے اندر ہمیں اپروچ کرے. تو میں نے انہیں بھی کہا، اور پھر اے ڈی سی آر صاحب سے بھی بات ہوئی کہ جناب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح ڈسپلے کی جاتی ہے ریٹ لسٹ، پھر آبجیکشن کے لیے لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، تو جناب مجھے تو آج تک کبھی پتہ نہیں چلا کہ ریٹ لسٹ پہ آبجیکشن کا ٹائم بھی آیا. حالانکہ میں کچہری میں ہوتا ہوں، جبکہ اے ڈی سی آر صاحب کا یا ڈی سی صاحب کا دفتر بھی کچہری میں ہے. تو اگر کچہری میں ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو نہیں معلوم تو دیگر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا بیسٹ ذریعہ یہ ہے کہ ڈی سی صاحب اے سی صاحب کے فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں جو ریگولر اپڈیٹ ہوتے ہیں، لوگ ان پیجز کو فالو بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کی جتنی انفارمیشن ہو وہ ان پیجز پہ اپلوڈ ہونی چاہیے، تاکہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس میں اگر ہمارا کسی طرح کا آبجیکشن ہے تو وہ ہمارے پاس یہ ٹائم ہے، ہم متعلقہ آفس کو اپروچ کر لیں. تو اس کو ایٹ لیسٹ اے ڈی سی آر صاحب نے
اس سجیشن کو اپریشیٹ ضرور کیا، اس کو بھی کیا، اور جو اس سے پہلے میں نے کہا کہ مقامی لوگوں کو شامل کیا جائے اس کو بھی اپریشیٹ کیا، لیکن اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا اس کو باقاعدہ طور پہ اپنے اس سسٹم میں وہ شامل کرتے ہیں یا نہیں، یہ تو ظاہر ہے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ کہا کہ ہونا ایسا چاہیے۔ تو یہ جناب ہمارے ادھر تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر یہاں ہے تو ممکنہ طور پہ یہ جو دوسرے ڈسٹرکس ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ نہ بھی ہو دیگر جگہوں پہ، لیکن ہمارے ادھر تو یہ ایشو ہے جس کو ابھی تک تو خیر سارٹ آؤٹ، کیونکہ کمپیوٹر والے کہتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سب رجسٹرار آفس کہتا ہے کہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ درست نہ ہو، پٹواری صاحب کہتے ہیں کہ میں موقع کی رپورٹ دوں کہ موقع پہ یہ ریٹ نہیں ہے تو میں کیوں اپنے سر یہ ذمہ داری لوں، جبکہ فرد یہ بتا رہا ہے کہ موقع کا یہ ریٹ ہے، جبکہ میں کہہ دوں کہ موقع پہ یہ ریٹ نہیں ہے، ریٹ کم ہے، تو ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ اور اے ڈی سی آر صاحب ان کو بھی ظاہر اپروچ کیا ہے میں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی، تو اب انہوں نے حامی تو بری ہے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا، لیٹ سی کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے، یہ مین روڈ یہ ایک سیریس ایشو ہے ہمارے ادھر، اور امید ہے اس کو جلدی سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اس میں اور بھی لکوناز ہیں کئی طرح کے، اب یہ ویڈیو کیونکہ لمبی ہو جائے گی تو وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا، ابھی تک کے لیے یہ ایک مین بات تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی، باقی انشاءاللہ پھر